اس کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا ہے. میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں سناؤں, آپ صلوات پڑھیں محمد تم اپنے اعضاء و جوارح پہ ناز کر رہے ہو. امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تم انہیں مستقل سمجھ رہے ہو کہ تمہارے ہیں. مولائے کائنات فرماتے ہیں اعضاؤکم شہودو, کہ تمہارے جو اعضاء ہیں کہ اس کے گواہ ہیں. اللہ, تمہارے اعضاء اس کے گواہ ہیں تمہارے پاس, لیکن تمہارے نہیں ہیں. قرآن میں آیت موجود ہے نا کہ میدان محشر میں میرے ہی اعضاء میرے خلاف گواہی دیں گے. اس کا مطلب یہ میرے نہیں تھے نا, یہ کسی اور کے تھے. تم اس دنیا میں اسے خدا کا بنا دو, اس دنیا میں خدا اسی کو تمہارا بنا دے گا. اس دنیا میں تم اس اعضاء و جوارح کو خدا ہی بنا دو, ان اعضاء و جوارح کو خدا ہی بنا دو. آخرت میں یہ اعضاء و جوارح خدا تمہارے بنا دے گا. تمہارا اختیار تو موت کے بعد سلب ہو جاتا ہے. موت کے بعد تم کیا کر پاتے ہو؟ پھر تمہاری زبان تمہارے اختیار میں نہیں رہتی, تمہارا کچھ بھی تمہارے اختیار میں نہیں. تم کربلا سننے آئے ہوئے ہو, تم کربلا سننے آئے ہوئے ہو. اگر تم خدا کے ہو جاتے ہو نا تو موت بھی تمہارے اختیارات کو سلب نہیں کرتی, اور نو کے نیزہ پر تم تلاوت قرآن کر کے بتاتے ہو کہ موت نے بھی تمہارا اختیار سلب نہیں کیا. کیوں؟ جو خدا کے ہو جاتے ہیں خدا کو سب کچھ اختیار میں دے دیتا ہے. تم خدا کے ہو جاتے, سسٹم ہے. امام فرماتے ہیں اعضاؤکم شہود وجوارحکم عیون, تمہارے اعضاء وجوارحکم جنود. اللہ, قرآن مجید میں آیت ہے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ ایک کمپلیٹ پیکج ہے, کمپلیٹ پیکج. خدا قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا ہے. اور جنود کی لفظ آئی ہے, جنود کا مطلب ہوتا ہے سب کے سب اللہ کے سپاہی ہیں. صرف اللہ کے ہیں نہیں, سپاہی کی ایک خاص صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے باس سے اس کے حکم سے سرے منہ انحراف نہیں کرتا. وہ پھرتا نہیں, جیسا اس کو حکم دیا جائے گا وہ ویسا ہی کرے گا. سرے منہ انحراف نہیں کرتا, جو اس کو کہہ دیا گیا وہی کرتا. خدا کہہ رہا کائنات میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کے سپاہی, سب اسی کے سپاہی. مولا کائنات کہہ رہے ہیں وجوارحکم جنود. تم یہ مت سمجھنا کہ کائنات میں باقی چیزیں جو ہیں اس کے سپاہی ہیں, خود تمہارے پاس بھی جو ہے نا وہ بھی تمہارا اپنا نہیں ہے, وہ بھی اسی کا سپاہی ہے. تو جو جس کا سپاہی ہوتا ہے اس کو اسی کے کام میں لایا جاتا ہے. جو جس کا سپاہی ہوگا, جو جس کا امپلائی ہوگا وہ اسی کا کام کرے گا. اگر کسی اور کا کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب اپنے آقا کے ساتھ خیانت کر رہا ہے. اگر میرے اعضاء و جوارح میری مرضی کے مطابق چل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ خیانت کر رہے ہیں. ان کا شکر یہ ہے کہ یہ جس کے ہیں صرف اس کے لیے کام کریں. خدا کا شکر ہے ہمارے پاس مجلسیں ہیں, جتنی دیر ان مجلسوں میں رہتے ہیں کم سے کم یہ اعضاء و جوارح اس کے لیے کام تو کر رہے ہوتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. خدا کی قسم یہ ایک ایک لفظ پر بیٹھ کر تشریح کرنے کو نہیں چاہتا. ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تمہاری ضمیریں, یہی تو ترجمہ کرتے ہیں. ضمائرکم یعنی تمہاری ضمیریں. ہر انسان کے اندر ایک ضمیر ہوتا ہے. ضمیر کہتے ہی ہے اس کو جو چھپی ہوئی. تمہارے اندر جو کچھ بھی چیزیں تم کو نظر نہیں آتی نا وہ سب اس کی آنکھیں ہیں. اللہ
جو چیز تم کو نظر نہیں آ رہی ہے وہ سب کیا ہے؟ اس کی آنکھیں ہیں. کیا مثال دی ہے مولائے متقیان نے، کیا مثال دی ہے خطیب نہج البلاغہ نے. ہم ساری دنیا کو کس سے دیکھتے ہیں؟ آنکھ سے، اور انہی آنکھوں سے اپنی ہی آنکھوں کو نہیں دیکھ پاتے. ہم ساری دنیا آنکھوں سے دیکھتے ہیں مگر خود اپنی آنکھوں کو اپنی آنکھوں سے ہم نہیں دیکھ پاتے جب تک کسی شے کو وسیلہ نہ بنا لیا جائے. جب تک کسی شے کو وسیلہ نہ بنا لیا جائے. یہ سب کے سب اس کی آنکھیں ہیں. اور آخر میں وہاں فرماتے ہیں وَخَلَوَاتُهُمْ عَيَانٌ. اور یہ جو تمہاری خلوتیں ہیں یہ سب اس کے اوپر برملا ہے. تمہارے لیے خلوت ہے، اس کے لیے جلوت ہے. تمہاری خلوتیں ہی خدا کی. اب اس کو میں بالکل آسان لفظوں میں اگر ترجمہ کروں میرے نوجوانوں، بالکل آسان لفظوں میں، تو مولائے کائنات یہ کہہ رہے ہیں تمہاری تنہائیاں خدا کے لیے جاسوس ہیں. جب تم تنہائی میں رہتے ہو تو تمہاری وہی تنہائی خدا کے لیے جاسوسی کر رہی ہو، تمہاری اپنی تنہائی. اسی لیے امام زین العابدین علیہ السلام کا ارشاد موجود ہے، آپ فرماتے ہیں علامات المؤمن خمس، مومن کی 5 علامتیں ہیں، ان میں سے سب سے پہلی علامت الورع فی الخلوہ. تقویٰ، پرہیزگاری کہاں؟ تنہائی میں. اکیلے بھیڑ میں متقی بننا کمال نہیں ہے، تنہائی میں صاحب تقویٰ رہنا کمال ہے. جب تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو اس وقت تم اس بات کا یقین رکھو کہ جسے جزا یا سزا دینی ہے وہی دیکھ رہا ہے، وہی دیکھ رہا ہے. ہم یہ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ ایک بچہ بھی آ جاتا ہے نا، اگر ایک چھوٹا سا بچہ بھی اگر ہماری تنہائی میں مخر رہتا ہے تو ہم کسی طرح کا بھی گناہ کرنے سے ڈرتے ہیں. ایک چھوٹا سا بچہ بھی اگر میرے پاس موجود رہتا ہے تو میں کسی بھی طرح کا گناہ کرنے سے ڈرتا ہوں. کیا میں خدا سے اس بچے سے بھی زیادہ نہیں ڈرتا؟ کیا میں اس بچے سے بھی زیادہ خدا سے نہیں ڈرتا کہ جس کی موجودگی میں کسی طرح کا گناہ کرنے سے بچ رہا ہوتا ہوں؟ کیا اتنی حیثیت بھی میں نے اپنی زندگی میں خدا کو نہیں دی ہے؟ یہ صرف مقام توبہ ہے، یہ صرف مقام عبرت ہے. خدا انشاءاللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف. ابھی آپ نے دعائے قبیل پڑھی ہے. عبرت کا مقام ہے، عبرت کا مقام ہے. نام ہی امام کے صحابی سے منسوب ہو گیا ہوا. نام ہی، دعا کا نام صحابی کے نام ہے. ظاہراً سن 85 میں یا 88 میں ان کی شہادت ہوئی ہے. حجاج ابن یوسف کے ہاتھ جناب کمیل کی شہادت ہوئی ہے. یعنی دنیا کے شقی ترین انسان نے جناب کمیل بن زیاد ریاضی کو شہید کیا. اور آپ تقدیر دیکھیے، میں تقدیر کی بات کر رہا ہوں. تقدیر دیکھیے کہ کمیل، جناب کمیل کس مرتبے پر فائز ہیں کہ مولائے کائنات نے ایک دعا ان کو تعلیم دی کہ آج تک وہ دعا ان کے نام سے جانی جاتی ہے. امام کے صحابی ہیں، راہ خدا میں شہید ہوئے ہیں، اور انہی کا اپنا بھائی حارث بن زیاد ریاحی طفلان مسلم کا قاتل ہے. سگا بھائی، سگا بھائی. ایک صحابی ہے اور ایک مسلم کے بچوں کا قاتل ہے. عبرت کا مقام ہے، عبرت کا مقام ہے. خدا بندے آپ کس خاندان میں پیدا ہوئے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کیا ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کیا اس دنیا سے اٹھائے جا رہے ہیں اس سے فرق پڑتا ہے، اس سے فرق پڑتا ہے.
ہم اس دنیا سے جب اٹھائے جا رہے ہیں تو ایک انسان شہید اٹھایا جا رہا ہے، ایک انسان شہید اٹھایا جا رہا ہے، ایک انسان قاتل اٹھایا جا رہا ہے، ایک انسان مقتول اٹھایا جا رہا ہے، ایک علیہ السلام اٹھایا جا رہا ہے، ایک علیہ اللعنہ اٹھایا جا رہا ہے، ایک جنتی اٹھایا جا رہا ہے، ایک جہنمی اٹھایا جا رہا ہے۔ سمجھو فرمائیں، چنانچہ جو کچھ خدا بند عالم نے دیا ہے تمام و کمال اس کا شکر ادا کرنا عین بندگی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شیخ فرمایا اور مولا کائنات سے پوچھتے ہیں، یا علی خدا نے جو بہترین نعمتیں دی ہیں ان میں سے ایک نعمت بتاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ وہ فرامین ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ بن جاتے ہیں زندگی میں۔ اے علی، جو خدا نے بہترین نعمتیں دی ہیں وہ بتاؤ۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ خلقتنی جل ثناؤک ولم اکو شیئا مذکورا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول نے تائید کی یہ بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، یہی سے تو ہمارا آغاز ہوتا ہے۔ آپ اپنی قدر جانے، علی کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت تو یہ ہے کہ خدا نے ہمیں پیدا کیا جبکہ ہم قابل ذکر بھی نہیں تھے، یعنی ہم کچھ تھے ہی نہیں۔ وَلَمْ أَكُ شَيْئًا مَذْكُورًا، ہم ذکر کرنے کے لائق بھی نہیں تھے، اس نے ہمیں پیدا کر کے اپنی بندگی کا شرف ادا کر دیا۔ اس سے بڑی اللہ اکبر۔ مولا کائنات نے یہ آدھا جملہ لیا ہی ہے اس سورے سے جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں نازل ہوا۔ من الدہر ولم یکن شیئا مذکورا۔ یاد آتا ہے انسان کو، یاد ہے اس انسان کو وہ زمانہ یاد ہے یا نہیں یاد ہے؟ حل اتی علی الانسان، انسان کے اوپر ایک ایسا وقت بھی آیا تھا، حین من الدہر، زمانے میں سے یہ جو زمانے گزرے ہیں ان زمانوں میں ایک ایسا وقت تھا کہ لم یکن شیئا مذکورا، اس کا کہیں ذکر بھی نہیں تھا۔ جس کا کہیں ذکر نہیں تھا اسے خدا نے قابل ذکر بنا دیا، اسے خدا نے قابل ذکر بنا دیا۔ چار ہی مجلسیں ہیں اور بہت سارے معروضات ہیں۔ خدا نے انسان کو کچھ چیزیں ایسی عطا کر دی ہیں جس پہ جبرائیل کو بھی ناز ہوتا ہے۔ موقع ملا تو کل اس کو کرنا، چونکہ تفصیلی ہے لہذا اس کے اندر بھی اس وقت نہیں جا سکتا۔ کچھ چیزیں ایسی خداوند عالم نے انسان کو عطا کر دی۔ ہر انسان فرشتے کی طرح ہونا چاہتا ہے، لیکن جبرائیل کہتے ہیں کہ انسانوں کو خدا نے ایسی ایسی نعمتیں دے دی ہیں کہ میں جبرائیل تمنا کرتا ہوں کہ کاش میں انسان ہوتا۔ میں جبرائیل تمنا کرتا ہوں کہ کاش میں انسان ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس کا ذکر جو ہے وہ کل۔ آج کی مجلس کے لیے ایک حدیث اور آپ کی خدمت میں سناؤں اور اس کے بعد انشاءاللہ مسائل۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان سعۃ المال ان من النعم سعۃ المال، خدا بند عالم کی نعمتوں میں سے ایک نعمت کیا ہے کہ تمہارے پاس مال کی فراوانی۔ توجہ فرمائیے، ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ مال کی فراوانی تو سب کو چاہیے نا، سب کو چاہیے۔ یہ میرا جملہ بہت پرانا ہے اور اس کو بار بار میں کہتا رہوں گا، شاید جب اس موضوع سے متعلق بات ہوگی تب کہوں گا کہ کبھی بھی مال کی فراوانی خدا کی رضا کو نہیں بتاتی، کہ جس کے پاس مال فراوان ہے اس سے خدا راضی۔
یہ کبھی نہیں ہو سکتا. وہ جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے دیتا ہے نا. بلکہ اکثر مال کی فراوانی کا جو ہسٹری ہے وہ بہت اچھی نہیں ہے. موسیٰ کے پاس کم رہی، فرعون کے پاس زیادہ رہی. ابراہیم کے پاس کم رہی، نمرود کے پاس زیادہ رہی. حسین کے پاس کم رہی، یزید کے پاس زیادہ رہی. یہ تاریخ ہے. مال کی فراوانی اکثر نیگیٹو کیریکٹرز میں نظر آئی ہے. اکثر یہ بھی ہمیشہ نہیں، یہ بھی کوئی کلیہ نہیں ہے کہ جس کے پاس مال ہے اس سے خدا ناراضی ہے. اس کا الٹا بھی مت لکھیے گا. توجہ فرمائیں. لیکن مولا کائنات نے فرمایا اِنَّا مِنَ النِّعَمِ سِعَةُ الْمَالِ. مال کی وسعت خدا عالم کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، یقیناً ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں وَأَفْضَلُ مِنْ سِعَةِ الْمَالِ صِحَّةَ الْبَدَنِ. مال کی وسعت سے دیکھیے خدا کی قسم یہ حدیثیں خداوند عالم سے کیا طلب کرنا ہے اس کا سلیقہ بھی سکھاتی ہیں. امام فرماتے ہیں کہ مال کی وسعت سے بڑی نعمت یہ ہے کہ تم صحت مند رہو. یعنی صحت مند رہنا مال سے زیادہ اچھی نعمت ہے. مال تو خدا نے خوب دیا ہے لیکن اتنی بیماریاں دے دی ہیں کہ کبھی دلی میں علاج کرا رہے ہیں، کبھی امریکہ میں علاج کرا رہے ہیں. کیا فائدہ ہے اس مال کا؟ کیا فائدہ ہے اس مال کا؟ بات شکریہ کی ہے اور علاج کی آئی ہے تو سن لیجئے. ہمارے ایک جاننے والے تھے آج سے 30 سال پہلے. وہ گئے امریکہ اپنے ہارٹ کا آپریشن کرانے کے لیے. ہندوستان میں اس کو اتنا اچھا علاج نہیں ہوتا. وہ وہاں گئے علاج کرانے کے لیے اور صاحب کیا علاج کرا کیا ٹھیک ہے. آپریٹ ہوا باقاعدہ، سکسیس، کامیاب علاج. اور جب تک زندہ رہے 30 سال پرانا، جب تک زندہ رہے تب تک اس ڈاکٹر کی تعریف سے ان کی زبان خوش نہیں ہوتی. کیا ڈاکٹر، پیسہ تو تھا ہی تبھی تو امریکہ گئے تھے. کیا ڈاکٹر تھا، ایسا آپریشن کیا کہ آج تک پھر دوبارہ کبھی درد ہی نہیں ہوا. ہر وقت اس کی تعریف سے زبان تر رہتی تھی. میں نے کہا یہ بتائیے اس نے اپنا دل نکال کے لگا دیا تھا کیا؟ ہم اتنی تعریف کرتے ہیں، اس نے اپنا دل، اپنا دل کون لگائے گا؟ اس نے جو میرے دل کا عارضہ ہوا تھا اسی کو ٹھیک کیا تھا. میں نے کہا فری میں کر دیا تھا کیا؟ کہنے کہ میاں فری میں کون کرتا ہے، ہمیں جانے میں خرچہ لگا، علاج میں خرچہ لگا، پیسے خرچ ہوئے ہیں تب جا کے. میں نے کمال ہے، ایک انسان نے دل کے عارضے کو پیسہ لے کے صحیح کیا تھا. اتنی تعریف کر رہے ہیں جس خدا نے فری میں یہ دل آپ کے اندر رکھا تھا. آپ نے کبھی اس کا شکریہ ادا کیا کہ بابو یہ دل تو نہیں دیا، یہ دھڑکتا بھی ہے. بہت سارے لوگوں کو تو ہارٹ اٹیک آ جاتا، مجھے نہیں آیا. اس دل کے دھڑکنے کی کبھی خدا سے تعریف بھی کیا کرو، شکر بھی ادا کیا کرو. وہ کہتا ہے نہیں شکرتم لازیدنکم. جو لوگ مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں وہ صرف اس لیے گرفتار ہوتے ہیں کہ ہماری نعمتوں کا عرفان بھی نہیں ہے اور اس کا شکر بھی نہیں. شکر تو ادا کرو نا. آواز اچھی ہے تو غرور مت کرو، شکر ادا کرو. مال زیادہ ہے تو تکبر مت کرو، شکر ادا کرو. بیٹے خدا نے اچھے دیے ہیں تو شکر ادا کرو. خاندان اچھا دیا ہے تو شکر ادا کرو. مذہب اچھا دیا ہے تو شکر ادا کرو. تمہارے مقدر میں کربلا آئی ہے تو شکر ادا کرو. نہ جانے آج کتنے لوگ محروم ہیں. آپ قرآن اس گھر سے لے رہے ہیں جس گھر میں نازل ہوا ہے. لوگ پڑوسیوں سے لے رہے ہیں. آپ شکر ادا کریں. مقام شکر ہے، مقام شکر ہے. امام فرماتے ہیں افضل من سعة المال صحة البدن.
مال کی وسعت سے زیادہ بدن کا سالم ہونا. ایک حدیث میں اور بھی آیا ہے، اور میرے خیال میں مجھے یاد آتا ہے مسلم بھائی کہ جب میں نے اخلاص کے اوپر آپ کے یہاں خمسہ پڑھا تو میں نے یہ حدیث سنائی تھی کہ جس میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا کن کن چیزوں کا شکر ادا کریں، تو آپ نے صرف 3 چیزیں بتائی کہ اگر کسی چیز کا بھی، ویسے تو انسان کو ہر چیز کا شکر ادا کرے، لیکن اگر یہ 3 چیزیں تمہارے پاس ہیں، وہ حدیث دوہرا دے رہا ہوں، آپ لوگوں نے پہلے سن رکھی لیکن پھر سے سن لی، کیونکہ مجھے اب یاد رہتا ہے کہ میں نے کون سی حدیث اور کون سا بیان پہلے دیکھ لیا، لیکن چونکہ اس وقت موضوع سے متعلق لہٰذا امام فرماتے ہیں 3 چیزیں اگر تمہارے پاس ہیں تو میرا شکر ادا کرو، خدا کا شکر ادا کرو. پہلی چیز، سب سے پہلی چیز، امام فرماتے ہیں 1 دن کا رزق اگر ہے. ہم میں سے کتنے ہیں؟ امام فرماتے ہیں 1 دن کا رزق اگر تمہارے پاس ہے، یعنی آج آپ بندے سے بیٹھے ہوئے، رات تک کھانا اگر ہے، خدا ہے تیرا شکر. تو مولانا کل کا پھر کیا ہوگا؟ امام فرماتے ہیں جو زندہ رکھے گا وہ رزق دینا جانتا ہے. تم ڈیپینڈنٹ ہو، انڈیپینڈنٹ تھوڑی ہو. تم ڈیپینڈنٹ ہو. تمہاری حیات اپنی حیات نہیں ہے، ایک حی ہے جس نے یہ حیات اپنے زندگی میں تم کو دی ہوئی ہے، تم کو دی ہوئی ہے. ہمارے یہاں تسبیحیں وارد ہوئی ہیں استغفر اللہ، استغفار کے لیے. سنیے کتنی حدیث ہے استغفر اللہ. کوئی اگر استغفار کرنا چاہتا ہے تو سنیے کہ استغفر اللہ کافی ہے. استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم و اتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال والاکرام و اتوب الیہ. معصوم نے فرمایا جب حی اور قیوم کو ہونا استغفار کے ساتھ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، تو تم کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ حیات تمہاری نہیں ہے، اس حی کی بدولت ہے. یہ قیام جو تمہارے اندر ہے، یہ جو قیوم، تم جو قائم ہو، یہ قیام، یہ قیام تمہارا اپنا نہیں ہے، کسی قیوم کی بدولت ہے. اللہ اکبر. کہا جاتا ہے نماز پڑھیے. نماز کیوں عبادتوں میں سب سے افضل ہے؟ نماز کیوں فروع دین میں سب سے پہلی ہے؟ کیوں کہا گیا ہے ان کو بلا ما سوا؟ کیوں کہا گیا ہے اس نماز کے لیے؟ اس نماز میں خدا نے بہت ساری پریکٹس کرائی ہے. جب تم ایک رکعت کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد. پھر سے سنو، روز پڑھتے ہو لیکن آج پھر سے سنو اور غور کرو کیا کہتے ہو. بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد. ہر نماز میں ایک رکعت کے بعد جب تم نیچے بیٹھ کر کھڑے ہوتے ہو تو کہتے ہو معبود تیری قوت کے سہارے کھڑا ہوتا ہوں، تیری قوت کے سہارے بیٹھتا ہوں. یعنی تم اپنی قوت سے نہ اٹھ سکتے ہو نہ بیٹھ سکتے ہو. کس چیز پر ناز کر رہے ہو؟ ڈیپینڈنٹ ہو یا انڈیپینڈنٹ ہو؟ کس چیز پر ناز کر رہے ہو؟ تم اعتراف کرتے ہو ہر دن نماز میں معبود. اب دیکھیے، اب رکوع سے، اب سجدے سے کھڑے ہونے کا لطف آئے گا. آپ کیوں کہا کہ نماز کا ترجمہ ذہن میں رکھو، اب لطف آئے گا. یا معبود بحول اللہ، اللہ کی قوت کے سہارے، اقوم میں کھڑا ہوں، واقعد میں بیٹھتا ہوں. اور ابا نے اس میں 2 لفظیں اور پڑھائی ہیں کہ یہ بھی کہا کرو بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد وارکع واسجد. والے والے تیری ہی قوت کے سہارے کھڑا بھی ہوتا ہوں، بیٹھتا بھی ہوں، رکوع بھی کرتا ہوں، سجدہ بھی کرتا ہوں. صلوات پڑھے محمد و آلہ. بات سے بات نکل رہی ہے، اس کی سناتا جا رہا ہوں. امام نے فرمایا 1 دن کا رزق اگر ہے تو خدا کا شکر ادا کرو. 1 دن کے رزق میں کون شکر ادا کرتا ہے؟
یہ دن کا رزق چاہیے تم کو، جس دن تم ہو اسی دن کا رزق چاہیے، اور کتنے دن کا چاہیے بھائی؟ ہمارے یہاں جب تک اکاؤنٹ میں پیسے بھرے نہ ہوں سکون نہیں رہتا. کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا تم کو معلوم ہے تو لکھ دو. تم کو معلوم ہے کل کیا ہوگا؟ تم کو یہ بھی نہیں معلوم کہ کل کیا ہوگا. میں نے کسی مجلس میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہاتھ اٹھایا تھا کہ جو کل زندہ رہے گا وہ ہاتھ اٹھا لے. ہم نہیں اٹھا پائیں گے نا، ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہے کب کل زندہ رہیں. تمہیں کل زندہ رہنے کا یقین نہیں ہو، رزق کی تمنا کر رہے ہو. جو زندہ رکھنا جانتا ہے وہ رزق دینا بھی جانتا ہے. ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے، ہمیں یہ معلوم ہی نہیں. ہم کسی کو ڈیپینڈ ہے بھائی. زندہ رکھے گا تو رزق دے گا. امام کہتے ہیں آج کا رزق ہے الحمدللہ رب العالمین. آج تک زندہ رکھا تھا تمہیں، آج کا رزق ہے ہمارے پاس، آج کا رزق ہے. خلیفہ وقت نے ابو ذر کے لیے کچھ پیسے بھیجوائے. انہوں نے کہا کیسے پیسے ہیں؟ کہا خلیفہ صاحب نے بھیجا ہے آپ کے لیے. کہا پیسے ہیں، میرا جو وظیفہ رکا ہوا تھا وہ ہے، میرا اپنا حق ہے تو میں لے لوں. کہا نہیں، انہوں نے خوش ہو کے بھیجوایا، کہا یہاں سے لے کے جاؤ. ہم کسی کی خوشی کا پیسہ نہیں لیتے، اپنے حق کے علاوہ کسی پر نظر نہیں رکھی، کسی کا حق لینے نہیں دیا اور کسی کا حق لیا بھی نہیں. اسے اٹھا کمال ہے، اتنی بڑی رقم خلیفہ نے بھیجوایا اور آپ انکار کر رہے ہیں. پہلے لوگ کا ہے کہ نہیں چاہیے بتا. اب پیسہ ہے وہ تو کام ہی آئے گا. سن رہے بریکٹس میں ہم یہ کہتے ہیں پیسہ رکھو برے وقت میں، یہ تو بولتے ہیں نا. واقعی ایسا ہے، پیسہ برے وقت میں کام آتا ہے. آپ اعتراف کر رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ کہتے ہیں پیسہ رکھو برے وقت میں کام آئے. آپ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ واقعی پیسہ برے وقت میں کام نہیں آتا. اگر برے وقت میں پیسہ کام آتا تو پیسے والوں کا برا وقت ہی نہ آتا. یہ پیسے والوں کا بھی جو برا وقت آ جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی برے وقت میں پیسہ کام نہیں آتا ہے. وقت چاہے جیسا ہو خدا کے علاوہ کوئی کام نہیں. یہ باور کر لو، یہ باور کر لو، وقت چاہے جیسا خدا کے علاوہ کوئی زندگی میں کام نہیں آتا ہے. گزر گئے گھر کے اندر دسترخوان لے کر آئے، دسترخوان کھولا کہ کوئی ایک روٹی ہے میرے پاس. تو یہ کیوں دکھا رہا تھا آج رات تک کا رزق ہے میرے پاس، کل جو زندہ رکھے گا وہ رزق دے گا. یہ ہے ایمان خدا، یہ ہے شکرانے نعمت، یہ ہے شکرانے. پہلی چیز ایک دن کا رزق ہے تو خدا کا شکر ادا کرو. دوسری چیز امام فرماتے ہیں اگر صحت ہے وہی چیز آگے جہاں مولا کائنات نے کہا تھا وہی چھٹے امام فرماتے ہیں اگر صحت ہے تو خدا کا شکر ادا کرو. ہمارے یہاں اردو میں مصرع آپ صاحبان علم و فن ہے، الحمدللہ شاعری کا ذوق بھی پایا جاتا ہے. مصرع تندرستی ہزار نعمت ہے. یہ حدیث کا ترجمہ ہے، یہ حدیث کا ترجمہ ہے. تندرستی ہزار نعمت ہے، ایک نہیں، ہزار نعمت صرف تندرستی سے. امام فرماتے ہیں اگر صحت ہے تو خدا کا شکر. آپ یقین جانیں پیسہ لے خدا بندے آدم کی تقسیم ذرا عجیب ہے. کسی کو پیسہ نہیں دیتا، کسی کو پیسہ دیتا ہے تو بیماریاں دے دیتا ہے. کسی کو پیسہ نہیں دیا بیماری، کسی کو پیسہ دیا بیماریاں بھی نہیں دی تو اولاد نہیں دیتا ہے. کسی کو پیسہ بھی دیا بیماریاں بھی نہیں دی اولاد بھی دے دی، پھر بھی ایک محرومی اس کی زندگی میں رہتی ہے. وہ اپنے اعتبار سے تقسیم کرتا ہے، وہ اپنے اعتبار سے تقسیم کرتا ہے. بندگی یہ ہے کہ تم اس کی تقسیم پر راضی ہو. جو اس نے جس کو دے دیا ہے اس نے دیا ہے. کسی آپ کا یہ امتیاز ہے، اپنے اوپر ناز کیجیے. آپ کا یہ امتیاز ہے کہ آپ کے یہاں توحید کے فوراً بعد عدل کا اعتراف کیا جاتا ہے. یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ جس کو جو دیتا ہے عدالت کے تقاضے کی بنیاد پر وہ عین عدل ہے. آخری چیز امام فرماتے ہیں اگر ہماری محبت و ولایت کو دلوں میں محسوس کرو تو خدا کا شکر ادا کرو. کتنی عظیم دولت خدا نے عطا کر دی ہے.
جب کسی نے اپنی فقیری کی شکایت کی امام سے تو امام نے کہا انتا لست بفقیر، تم فقیر نہیں ہو سکتے۔ مولا کیوں؟ کہا تمہارے پاس ایک قیمتی دولت ہے جسے ہماری ولایت کہا جاتا ہے، جسے ہماری محبت کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی تم سے خریدنا چاہے تو خرید سکتا ہے؟ کہا نہیں مولا، یہ بکنے والی چیز ہے، یہ بکنے والی۔ کہا ایسی قیمتی شے رکھے ہو کہ جس کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا، پھر خود کو فقیر کیوں کہتے ہو؟ ہمارے پاس جو دولت ہے اس کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا، خود کو فقیر نہ کہو۔ ہماری حدیث مولا کائنات کی مکمل کرو اور اس کے بعد اختتام۔ امام نے فرمایا وَأَفْضَلُ مِنْ صِحَّةِ الْمَالِ صِحَّةُ الْبَدَنِ، مال کی وسعت سے زیادہ افضل نعمت بدن کی صحت ہے۔ اور آخر میں امام فرماتے ہیں وَأَفْضَلُ مِنْ صِحَّةِ الْبَدَنِ تَقْوَى الْقَلْبِ، اور بدن کی سلامتی سے زیادہ اچھی نعمت یہ ہے کہ تمہارا قلب صحت مند ہو، اس کے اندر تقویٰ پایا جاتا ہے۔ جسم بہت خوبصورت ہے لیکن دل میں کسی کے لیے کینہ ہے، نعمت نہیں ہے تمہارے پاس۔ نعمت وہ ہے کہ جسم چاہے جیسا ہو، دل میں کسی کے لیے کوئی کینہ نہیں رہتا ہے، حسد نہیں رہتا ہے، غیبت نہیں رہتی ہے، برائیاں نہیں رہتی۔ تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے، جہاں تقویٰ پایا جاتا ہے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ الحمدللہ کل کی پوری مجلس میں نے اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ امام حسین سے نسبت کتنی بڑی عظمت ہے، کتنی بڑی نعمت۔ آپ یقین جانیں کسی کو میسر ہے ایسا گھرانہ؟ کسی کو میسر ہے؟ اسی کربلا میں، اسی کربلا ایک شخص ہے جو امام حسین کو ناسزا کہا، ناسزا کہا، اور کہا کہ خدا کی قسم اس کے سر و تن میں ابھی جدائی کر کے آتا۔ اور وہ امام کے قریب پہنچا، حملہ کرنا چاہتا تھا کہ امام نے پلٹ کے اس کو زیر کر دیا، اور زیر کر کے اسی کی تلوار لے کے اسی کی گردن میں رکھ دیا۔ کہا مجھ سے کون بچائے گا تمہیں؟ کہا آپ کا کرم۔ امام نے تلوار سمیٹی اور اس کے ساتھیوں سے کہا اس کو اٹھا کر لے جاؤ۔ اپنے ساتھیوں سے بھی نہیں کہا کہ تاکہ اس کے اندر خوف نہ رہے۔ یہ کرم کہاں ملے گی؟ یہ کرم کہاں ملے گی؟ اس کے ساتھیوں سے کہا کہ اسے اٹھا کر۔ دشمن اگر ایک بار آپ سے امان طلب کر لے تو پھر اس پر حملہ نہیں کرتے، ایک بار امان طلب کر۔ مگر وہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے امان دے کر بھی چھپ کر حملہ کیا؟ وہ کیسے لوگ تھے کہ جنہوں نے اس گھر کے مردوں کو شہید کر کے عورتوں اور بچوں پر گرفت کیا؟ میں نے جو روایت آپ کی خدمت میں سنائی تھی وہ یہی تھی کہ جب ایک ایک کر کے خیمے جلنے لگے اور بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں نکل کر آنے لگی، اور جب آخر میں ایک خیمہ بچا، یہاں تک میں نے روایت آپ کی خدمت میں سنائی کہ حمید ابن مسلم پوچھتا ہے کہ کون سی ایسی قیمتی شے اس خیمے میں رہ گئی ہے؟ تو جناب زینب نے کہا اِنَّا لَنَا عَلِيلًا فِي الْخَيْمِ، اس خیمے میں ہمارا ایک بیمار ہے جو اٹھ بھی نہیں سکتا، جو کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ اللہ، کیا کلیجہ پایا تھا زینب کبریٰ نے۔ خدا کی قسم یہ جو دن ہے نا جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، آج کے دنوں کے کرب کو پوچھنا ہے تو زینب سے پوچھئے۔ آپ 10 محرم کو مجلسیں کرنے کے بعد، جلوس سے آنے کے بعد آرام سے اپنے اپنے گھروں پہ جا کے نرم بستروں پر سو گئے تھے، لیکن زینب
شہداء کے لاشوں کے کنارے سے آئی، جلے ہوئے خیمے اور خیمے کی راکھ پر بچوں کو زینب نے سلایا۔ جلے ہوئے خیموں کی راکھ پر، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأمد مني لزيارتكم۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسین۔ شام غریبہ میں زینب نے بچوں کو جب گننا شروع کیا تو ام کلثوم سے کہتی ہے، ام کلثوم میرے ماں جائے کی لاڈلی نظر نہیں آتی، حسین نے جس بچی کو میرے سپرد کیا تھا حسین کی وہ بچی نظر نہیں آتی، ام کلثوم میرا ساتھ دو، مقتل کی طرف چلتے ہیں۔ اب مقتل کی طرف یہ دونوں بہنیں جاتی ہیں، آواز دیتی جاتی ہیں، سکینہ سکینہ، کیا دیکھتی ہے کہ ایک سوار چلا رہا، سوار سے پوچھتی ہے، اے سوار ادھر ہماری کئی بچی کو دیکھا ہے؟ سوار نے کہا آپ کی بچی کو تو نہیں دیکھا، مگر اس گوشے سے کسی بچی کے رونے کی آواز۔ جزاکم ربکم جناب زینب اور ام کلثوم آواز دیتی جاتی ہے، کیا دیکھتی ہیں؟ حسین کی 4 سالہ بچی ایک لاش بے سر سے لپٹی ہوئی، ریان ابن شبیب امام رضا کے گھر میں مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام نے ریان کو مخاطب کیا، ریان گریہ کیوں نہیں کرتے؟ ریان اپنا رومال لے کر امام کی خدمت میں جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ ہمیں گریہ کر۔ ابن شبیب ایسے گریہ نہیں کرتے، جب میرے بابا کی مصیبت بیان ہو تو اتنا بلند آواز میں گریہ کرو جیسے کسی جوان کے لاش پر ماں گریہ۔ زینب بچی کے سرانے پہنچتی ہیں، کہتی ہے بیٹا میں حیران ہوں، تم نے اپنے بابا کے لاشے کو کیسے پہچانا؟ ارے کسی جسم کو پہچاننے کے لیے یا لباس کی ضرورت ہوتی ہے یا جسم پر سر کی ضرورت ہوتی ہے، میرے ماں جائے کہ جسم پہ لباس نہیں۔ ظالموں نے سر قلم کر دیا ہے، 4 سالہ بچی کہتی ہے پھوپھی اماں جب اندھیرا ہونے لگا تو میں مقتل میں بابا
لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك توعا وتمتعهم فيها طويلا. خدایا بحق محمد وآله